امریکی شہروں کی گہما گہمی اور بڑپونگ دیکھنے کے بعد ہم نے ٹیکساس میں واقع فاسل رم ایڈونچر پارک جانے کا منصوبہ بنایا۔ شہروں کے شور شرابے سے دور یہاں کا ماحول بالکل پرسکون اور دلکش تھا۔ جیسے ہی ہم پارک میں داخل ہوئے، یوں لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو ہر طرف ہریالی اور خاموشی کا راج تھا۔ ایسا سکون کہ دل چاہا وہیں لیٹ کر آسمان دیکھنے لگے۔ شہروں میں تو گاڑی کے ہارن بھی باقاعدہ کانوں میں سوراخ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں تو بس پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ مجھے تو شک ہے کہ یہاں کے جانوروں نے کبھی ٹریفک جام کا نام بھی سنا ہوگا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ہماری ملاقات پارک کے اصلی مکینوں سے ہوئی۔ ہرن، زرافے، نیل گائے اور ایسے آزادانہ گھوم رہے تھے جیسے کوئی پریڈ ہو رہی ہو۔ ان کی چال میں ایک عجیب سا اعتماد تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہے ہوں، آؤ انسانوں، تمہارا ہی انتظار تھا۔ شاید پہلی بار انہوں نے انسانوں کو ہاتھوں میں بندوقوں کی بجائے سنیکس کی بالٹیوں کے ساتھ دیکھا تھا، اس لیے ان کی خوشی دیدنی تھی۔ ایک زرافے نے تو قریب آ کر ایسے گردن جھکائی جیسے کہہ رہا ہو، لائیں جناب، میرا حصہ کہاں ہے؟ سچ کہوں تو ایسا لگا جیسے وہ ہمیں ویلکم ڈنر پر مدعو کر رہا ہو۔ یہ سارا ماحول دیکھ کر ایک بات تو طے ہو گئی کہ جانوروں کے لیے انسان دوست تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کے ہاتھ میں کھانا ہو، نہ کہ کوئی خطرناک چیز۔ ہاں تو جناب، ہمارا سفر جاری رہا اور لگا جیسے ہم امریکہ میں نہیں بلکہ افریقہ کے کسی جنگل میں گھوم رہے ہوں۔ بس فرق اتنا تھا کہ یہاں جانور ہمارے پیچھے نہیں، ہم جانوروں کے پیچھے تھے، اور ہاتھ میں تھی فیڈنگ بکٹ۔ ٹیک اوے بھی ہم نے دیکھا، تھرو اوے بھی ہم نے کیا، پر جانور کو اپنی پسند کی ہی ڈش چاہیے تھی نا۔ کوئی منہ بنا رہا تھا، کوئی گاڑی کے شیشے چاٹ رہا تھا، اور پھر آئے جناب جراف۔ محترم جراف صاحب تو کچھ زیادہ ہی لمبے نکلے۔ بھائی، انہوں نے زمین سے کھانا نہیں لیا، سیدھا گاڑی کی سن روف میں گردن اندر کی اور کہا، او بھائی، روم سروس کہاں ہے؟ بچے ہنس رہے تھے، مائیں چیخ رہی تھی، اور دادو ویڈیو بنا رہے تھے جیسے نیشنل جیوگرافک کی ڈاکیومنٹری چل رہی ہو۔ یہ دور کس بات کا جمگٹھا لگا ہوا ہے؟ بہت سارے جانور وہاں ایک ساتھ جمع ہیں۔ کچھ تو بات ہے، چلیے پتہ لگاتے ہیں۔ جی ہاں، بات بہت صحیح نکلی ہے۔ جانوروں نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے، جیسے وہ انسانوں کی زبان میں اپنے خلاف ہونے والے اجتماعی سلوک پر اعتراض کر رہے ہوں۔
خاص طور پر جب ہم ان کے پارک میں آ گھسے ہوں اور اس میں وہ ایک ریزولوشن پیش ہو رہا ہے. جی ہاں، قرارداد. انسانوں، یہ قرارداد کیا ہے؟ احتجاجی قرارداد. انسانی دراندازی پر احتجاجی قرارداد. چلیے اس ایمرجنسی میٹنگ پر کسی سے رواں تبصرہ سنتے ہیں. جانوروں کا جوابی حملہ، پارک میں انسانی دراندازی پر احتجاجی قرارداد. تقریر کا آغاز ایک جراف کرتے ہیں جس نے چشمہ پہنے ہوئے ہے اور سنجیدہ انداز میں بولتے ہیں: محترم ہاتھی، عزت مآب شیر، معزز گدھے اور باقی سب بے زبان ساتھیوں، آج ہم یہاں فاسل رم پارک میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ انسانوں نے ہمارا چین و سکون غارت کر دیا ہے. پہلے تو وہ آئے ہماری زمین پر اور اوپر سے ہمیں جانور کہہ کر پکارتے ہیں جیسے خود کوئی فلسفی ہو. سب جانور افسردہ انداز میں ہاں ہاں کرتے ہیں. جراف جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں: ارے بھائی، تم خود ہارس ٹریڈنگ کرتے ہو اور الزام ہم پر. گھوڑا تو بیچارہ بس دوڑتا ہے. سودے بازی تو تم کرتے ہو اور کہتے ہو ہارس ٹریڈنگ. بندر مائک چھین لیتا ہے: اور یہ ریٹ ریس حد ہو گئی. ہمیں تو پنجرے میں گھما گھما کے کیلا دیتے ہو. اصل چوہے تو تم ہو جو صبح سے شام تک دوڑتے رہتے ہو پیسوں کے پیچھے. ہاتھی دھیرے سے سر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں: اور مجھے وائٹ ایلیفنٹ کہہ کر بوجھ ثابت کر دیا. حالانکہ بوجھ تو تمہاری لالچ ہے انسانوں. ایک گدھا غصے میں بولا: بس بہت ہو گیا، ہر بے وقوفی پر کہتے ہو گدھا ہے. ارے تم خود گدھے کے سر سے سینگ بن چکے ہو، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. بلی کونے سے بولتی ہے: اور یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا کیا مطلب؟ میں نے آج تک کسی کھمبے کو نوچا ہے؟ یہ سب تمہاری پروجیکشن ہے انسانوں. شیر آخر میں دہاڑ کر کہتا ہے: اب بس، اگر تم ہمیں بار بار جنگل راج کہہ کر بدنام کیا تو یاد رکھنا، جنگل ہمارا ہے اور اصلی جنگل راج بھی. تمام جانور نعرہ لگاتے ہیں: ہم جانور نہیں، تمہارا آئینہ ہے. ہم جانور نہیں، تمہارا آئینہ ہے. ہم جانور نہیں، تمہارا آئینہ ہے.